آپ نے کبھی لال کفن دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایسا لال کفن جس میں زندہ لاش پڑی تھی، سانس چل رہی تھی، پورا شریر بھی حرکت تھا، حواس باختہ تھے اور اعصاب پہ رکت آ رہی تھی۔ اب آپ کہیں گے یہ تو موت ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہاں لفظ موت بہت چھوٹا لفظ ہے۔ جہاں موت بھی کم پڑ جائے اور زندگی ایک بوجھ محسوس ہونے لگے، یہاں سے شروع ہوتی ہے ادھوری خواہشات اور سچے جذبات کی لازوال داستان۔ سمیرہ جو محسن کو یہ بتا چکی ہے کہ محبت کی عمارت انا کی آدیوں سے متاثر ہو چکی ہے اور پیار کے احساسات تنہائیوں کی شام میں ڈھل چکے ہیں۔ اب ہم ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرا وجود کسی اور سے ہم وجود ہونے جا رہا ہے، اسی کے ساتھ جو مجھے یہ کہتا ہے کہ سمیرہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کیا سچا پیار کسی دکان کے سامنے لگنے والی سیل ہے، یا وجود کی بندش سے ماورا ایک حقیقت ہے جسے روحوں کا ایک بے اختیار رابطہ بھی کہا جا سکتا ہے؟ یہ سب ہم ڈسکس کریں گے اس سچی داستان کے آخر میں جا کر۔ لال کپڑوں میں لپٹی ایک زندہ لاش جسے دیکھ کر محسن کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اسے یہ لگ رہا تھا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہو۔ لیکن وہی سمیرہ جو لال جوڑے میں ملبوس ہے، اسے تو جیسے اس دنیا سے ہی بے گھر کر دیا گیا ہو اور اس دنیا کا چپا چپا اس پر تنگ نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی کا الگ معیار ہوتا ہے، ہر بندہ ایک الگ سچویشن سے گزرا ہوتا ہے۔ کوئی ایک واقعہ کسی کے لیے زندگی کے سب سے بڑی خوشی لاتا ہے تو کسی کے لیے وہی ایک لمحہ موت سے بڑھ کر اذیت بھی دیتا ہے۔ کوئی کسی کو پا کر پوری دنیا فتح کر لینے کا دعوے دار نظر آتا ہے تو کوئی کسی کو کھو کر خود کو فقیر سمجھ لیتا ہے۔ کمرے میں عجیب طرح کا سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ محسن کمرے میں موجود ہوتا ہے جس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور لال کفن میں لپٹی ایک زندہ لاش مخمل کے بستر کو اپنی قبر سمجھ کر بیٹھی ہے اور اداسی تخیل پہ طاری ہے۔ یہ وہ پرسوز لمحات ہیں جو کہ کسی بھی اہل دل کا کلیجہ چیر دینے کے لیے کافی ہیں۔ محسن انتہائی رومانوی انداز میں سمیرہ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، سکندر اعظم نے تو آدھی دنیا فتح کی تو خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا، مگر میری خوشی کا عالم تو دیکھو کہ میں ساری دنیا فتح کر کے اپنے بستر پہ لے آیا ہوں۔ اب سمیرہ کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں۔ یہ سن کر میں کہتا ہوں کہ اگر پتھر کے بھی دل ہوتے تو پھٹ جاتے، پہاڑوں کی بھی زبان ہوتی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ اس نے کہا، کسی کے لیے کسی انسان کو پا لینا پوری کائنات حاصل کر لینے کے برابر ہوتا ہے، اور کسی کے لیے کسی کو کھو دینا بے موت مر جانا ہوتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ درد زبان نہیں رکھتا، ورنہ دنیا میں کہیں بھی سکون نہ ہوتا۔ درد کا خاموش ہونا کتنے زندہ لوگوں کے بے موت مر جانے کی علامت ہے۔ ہم کلامی لا کلام ہوئی، ساری گفتگو یہاں تمام ہوئی، ہونٹوں کی حرکت اختتام کو پہنچی، آواز بے آواز ہوئی اور فضاؤں پہ سناٹا چھا گیا۔ دیکھو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس جملے نے بہار کو نار بنا دیا، گلشن کی کلیوں کو بے بہار کر دیا، پلکوں پہ خوشی کو غم اور دکھ میں بدل دیا۔ دوستو، یہ ایک سچی داستان ہے جو درد اور دکھوں کی ایک لازوال حقیقت ہے، جس نے دو دلوں کے جینے اور زندگی کو محسوس کرنے کا انداز بدل دیا، جس نے زندگی کی تباہی اور بربادی کو ایک نیا راستہ دکھا دیا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔